الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک اوقات اور ایام عطا کیے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی مختلف 2 جگہوں سے 2 مکمل آیت کریمہ پڑھی ہے، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے تقویٰ کی حقیقت و اہمیت اور خصوصاً اس کے فوائد و ثمرات اور برکات پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جس طرح سے جن و انس کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت و بندگی بتایا ہے، اور یہ بات بالکل مسلم ہے اور کسی سے مخفی اور ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر بندہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، خصوصاً مسلمان۔ میرے بھائی دوستو، اسی طرح سے تمام عبادات کا بھی ایک مقصد ہے۔ عبادات کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کرنے والے، عبادت گزار اور عابد لوگوں کے یہاں تقویٰ للہیت پیدا ہو جائے، یعنی انسانوں کے بھیجے جانے کا مقصد عبادت الہی، اور عبادت الہی کا مقصد اس کے بندوں کے تئیں، اس کے بندوں کے دلوں میں، اس کے بندوں میں اللہ رب العزت کا خوف و خشیت پیدا ہو جائے، تقویٰ کی خوبی سے وہ بہرہ ور ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے عام خطاب کیا پوری انسانیت سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو۔ اللہ رب العزت نے کسی خاص طبقے کو خطاب نہیں کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم عبادت کرو اس رب کی جو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے یعنی پچھلوں کو بھی پیدا کیا ہے، پچھلے اور اب اور قیامت کی صبح تک سب کو، جو سب کا خالق اور مالک ہے۔ یہ عبادت کرنے کا مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون۔ یہ جو لعل کا صیغہ ہے یہ مختلف معنوں میں آتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعلیل کے معنی میں رکھا ہے، یعنی غرض و غایت۔ کیوں ایسا کیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ معلوم کیا ہوا؟ ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، اور عبادت و بندگی کا مقصد اور غرض و غایت کیا ہے؟ لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ میں تقویٰ کی وضاحت ابھی کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عبادت انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ اب آئیے ذرا اس کو 1-2 مثال سے سمجھتے ہیں کہ کیسے عبادت انسان کے دل میں، انسان کے قلوب میں پیدا کرتی ہے تقویٰ کو، اس کو جانتے چلیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے، غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے روکتی ہے۔ اب دیکھیں، نماز عبادت ہے، اور یہ نماز کس چیز سے روک رہی ہے انسان کو؟ گندگی سے، برائی سے، معصیت سے، نافرمانی سے اور فحش کاموں سے، یعنی ہر اس کام سے نماز روکتی ہے جو کام اللہ رب العزت کو اچھا نہیں لگتا، جن کاموں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی کے تمام چیزوں سے یہ نماز روک دیتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، آئیے 1-2 قول جانتے چلیں کہ
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نماز میں نافرمانیوں کے خلاف روک اور ڈانٹ ہے، اور نافرمانی اور برائی سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مقصد یہی ہے، تقویٰ کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے، اور نماز کیا کرتا ہے؟ تقویٰ کے جو لب لباب ہے وہ چیز پیدا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے آپ دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے، اور یقین جانیں کہ دنگ رہنے والی چیز ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے منع نہیں کرتی، یعنی نماز ایک انسان پڑھتا رہتا ہے لیکن برائی اور بے حیائی کاموں سے وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، نماز جاری ہے اور برے کام بھی جاری ہیں، ادھر یہ بھی چل رہا ہے ادھر وہ بھی چل رہا ہے، بلکہ حیران نہ ہوں ہم اور آپ اتنے سخت اور سنگ دل ہو گئے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی ان کی غیبت کر لیتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر کے بھی ان کو ڈانٹ اور ڈپٹ دیتے ہیں۔ یہ دل کی تنگی ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، میرے کہنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ اس برائی میں لت پت ہے، نہ، ہرگز نہیں، اچھے لوگوں کی بھی بھرمار ہے۔ چلو کچھ بیماریاں، کچھ برائیاں ایسی ہیں جس میں زیادہ لوگ ملوث ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں کم لوگ ملوث ہیں، کچھ خوبیاں ایسی ہیں جس میں زیادہ لوگ کرتے ہیں اور پائے جاتے ہیں، کچھ خوبیاں ایسی ہیں جس میں کم لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال سماج اور معاشرے میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کے کرنے والے زیادہ ہیں، نہ کرنے والے کم ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہیں جس کے نہ کرنے والے زیادہ ہیں اور کرنے والے کم ہیں۔ اسی طرح سے خوبیوں کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض کیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے، اور تسلی کے لیے آگے جملہ فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی کوئی یہ نہ کہے یار کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام جائز خواہشات سے رکنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہم سے پہلے لوگوں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ تسلی کا سامان ہے یہاں، اور بہت سارے فائدے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم کے، لیکن ایک تسلی کا سامان بھی یہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کوئی کام کرتے ہو جو کام آپ کو کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہو، یا دیکھ کر کے سن کر کے آپ کو عجیب محسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کام کیسے میں کروں گا، لیکن اگر کوئی ساتھ میں اور وہی کام کر رہا ہو، یا آپ کے سامنے مثال دے دی جائے کہ پچھلے لوگوں نے بھی یا اس سے پہلے فلاں نے بھی یہ کام کیا ہے، تو آپ کو ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اور بڑھاوا ملتا ہے، اور کام کرنے پر آپ کو مدد ملتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے آگے جو جملہ فرمایا ہے کہ یہ جو فرض کیا ہے، فرضیت کا مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلے کیا کہا؟ عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور پھر عبادت کی چند مثالیں پیش کی۔ ان مثالوں میں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ عبادت ایک انسان کو تقویٰ شعاری کی راہ پر چلا دیتا ہے۔ گویا کہ عبادت پر ایک انسان کو عبادت کرتے رہنا چاہیے، اس سے اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عبادت کے بعد دوسرے عبادت کی لگن ہونی چاہیے، اس کی طرف انسان کو بڑھنا چاہیے، کیونکہ جب عبادت کے بعد عبادت اور عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت پر انسان لگا رہے گا تو اس کے اندر تقویٰ کی خوبی پیدا ہوگی، اور تقویٰ کی خوبی جب پیدا ہوگی تو اس کے فوائد کیا ہیں ابھی گفتگو بعد میں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کو میں نے یہ بتایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن و انس کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی بتایا ہے، اور ان عبادات کا مقصد تقویٰ کا پایا جانا بتایا ہے۔ میرے بھائی دوستو، آئیے اب سرسری طور پر ہم جانتے چلیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور جان لیں، بات آ گئی ہے تو ذرا، کہ ہدایت کا متقیوں کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے۔
بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ متقی ہی کو ہدایت ملے گی، اور اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت یافتہ وہی ہوں گے جو متقی ہوں گے، جن کے ہاں تقوی نہیں ان کے ہاں ہدایت نہیں۔ ہدایت اور تقوی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک گاڑی کے دو پہیوں میں سے ایک پہیا اگر ہدایت ہے تو دوسری تقوی ہے، یعنی تقوی جہاں ہوگی وہاں ہدایت ہوگی، تقوی جہاں نہیں پایا جائے گا وہاں ہدایت نہیں پائی جائے گی۔ اب ذرا آپ اس کو ذرا سمجھیں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ کا کہ جسٹ بعد دوسری آیت کریمہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کے حق ہونے میں، سچ ہونے میں، المنزل من اللہ ہونے میں اور دیگر چیزیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلا شک و شبہ، یعنی شک شکوک و شبہات سے منزہ اور مبرہ کتاب یہ کتاب ہے۔ آگے جو جملہ بیان جو اللہ نے فرمایا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، اور اسی جہاں رمضان کا تذکرہ ہے وہیں کیا کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے شہر رمضان میں، رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے میں قرآن کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ جہاں ہدایت ہوگی وہاں ضروری ہے کہ پہلے تقوی ہو، تقوی کے ساتھ ساتھ ہدایت چلتی ہے۔ پوری انسانیت چونکہ تقوی سے لبریز نہیں ہے، تقوی کی خوبی سے لیس نہیں ہے، اس لیے پوری انسانیت ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ہدایت یافتہ کون ہیں؟ جو تقوی شعار ہیں، ھدی للمتقین۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر تقوی کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی افادیت اور برکت، یعنی جتنی چیزیں مجھے بیان کرنی ہیں ان ساری چیزوں کو بیان میں نہ کروں، صرف جو پہلے میں نے نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کو لازم کیا ہے لوگوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت متقیوں کو ملتی ہے۔ یہ دو باتیں اگر ایک انسان صحیح طور پر سمجھ لے تو تقوی کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے، تقوی کا فائدہ اس کا ثمر بھی سامنے آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے تقوی کی فضیلت و اہمیت و افادیت و برکت سب کچھ کھل کے آ جاتی ہے۔ بہرحال تھوڑا سا اور جانتے چلیں کہ اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے خاص کر رکھا ہے ہدایت کو۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، علامہ راضی نے اپنی تفسیر میں بڑی ایک مناسب بات لکھی اور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت ھدی للمتقین میں متقی لوگوں کی فضیلت کے متعلق موجود جو بات ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات کا تذکرہ نہ کرتا، یعنی متقیوں کی فضیلت میں کوئی اور گفتگو اللہ رب العزت قرآن میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مصطفیٰ میں نہ کرتے، بیان نہ کرتے، اس کی وضاحت اور دیگر انداز سے نہ کرتے، تو کہتے ہیں وہ کہ تو ان کے لیے یہ بات ہی کافی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس میں یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذرا جملہ غور کیجیے گا، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس مقام پر یہ فرمانا، اس مقام پر یعنی یہاں سورہ بقرہ کی جو شروع میں یہ فرمانا، اور وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے، سورہ بقرہ کے بیچ میں یہ فرمانا کہ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور سورہ بقرہ کے شروع میں یہ فرمانا کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس بات پر واضح دلیل ہے کہ متقی جو ہوتے ہیں، متقی لوگ ہی ہوتے ہیں، متقی جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور آگے جو جملہ ہے بڑا قابل غور ہے، اور جو شخص متقی نہ ہو گویا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے۔ بڑا سخت جملہ ہے، لیکن حقیقت میں بڑا فضیلت سے لبریز جملہ ہے متقیوں کے لیے۔ کیا کہا کہ جو شخص متقی نہ ہو گویا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے۔
कितनी बड़ी बात कही है। तो मुत्तकियों के लिए इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है। तो मेरे भाई दोस्तों, ये थी चंद बातें अभी तमहीद के तौर पर। अब आइए मैं आपको बताता चलूँ कि तक़वा कहते किसे हैं। देखें, डिक्शनरी के हिसाब से तक़वा कहते हैं कि बचाने को, बचाव को, तहफ़्फ़ुज़ को, ढाल को, यानी वो चीज़ जिससे इंसान अपने आप को बचाए। अब ये लुग़त के एतबार से हुआ। बचाने को लुग़त के लुग़वी डिक्शनरी हिसाब से कहेंगे बचाने को तक़वा कहते हैं। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा शरई माना पहनाएं इस लुग़वी माना को, तो ये होगा कि इंसान अपने नफ्स को उस चीज़ से बचाए जो जिस चीज़ से उसको अंदेशा हो। अब वो अंदेशा हर तरह का हो सकता है। अंदेशा दुनियावी नुकसान का भी हो सकता है, अंदेशा उखरवी नुकसान का भी हो सकता है। ठीक है, तो गोया कि लुग़वी एतबार से ये हुआ तक़वा कि तक़वा कहते हैं कि इंसान अपने आप को उस चीज़ से बचाए जो अंदेशे वाली है। अब शरीयत में इसका माना अगर समझना चाहें तो अल्लामा कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में ये बड़ी वाज़ह गुफ्तगू की है। तक़वा की हकीकत को कैसे समझाया है, आप ज़रा समझें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी तक़वा की हकीकत क्या है, उसकी माहियत क्या है, तक़वा कहते किसे हैं, शरीयत में तक़वा हम कैसे समझेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे, इसी चीज़ को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उबई इब्न काब जो मुफस्सिर कुरान, उनसे जाकर के उन्होंने बाकायदा सवाल किया। एक बात बता दूं, ओहदे में आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मसाइल की जानकारी के लिए उलमा की तरफ, जानकार लोगों की तरफ रुजू करना ये शान है और ये अच्छे और आला ज़र्फ़ और खुशखुल्क़ लोगों की पहचान है और ये अल्लाह वालों की निशानी है। और उलमा की कद्र की का भी यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता है। उलमा को घर नहीं बुलाना है, उलमा के पास आना है। कुएं को खुद नहीं बुलाया जाता, कुएं के पास आया जाता है। उलमा की कद्र को समझें और उलमा की कद्र दानी करें। उलमा की कद्र दानी जो कौम नहीं करती वो कौम सही मानों में कामयाब व कामरा नहीं होती। याद रखें, तरक्की वो कौम सही मानों में नहीं कर सकती। और उस कौम के अंदर तज़किये नफ्स कहाँ से आ सकता है जो अपने उलमा से बददिल हो। बहरहाल बात आगे निकल जाए। हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्तिफ़सार करते हैं, कहते हैं कि मा हुवा तक़वा, तक़वा क्या है, तक़वा की हकीकत क्या है, तक़वा कहते किसे हैं और तक़वा की हकीकत क्या है। तो उन्होंने बजाय जवाब देने के आगे से ख़ुद सवाल कर लिया। सवाल ये किया कि आप ज़रा बताएं कि अगर आप किसी खारदार जगह से, कांटे भरी वादी से अगर कभी आपका गुज़र हो तो आप कैसे चलेंगे, कैसे उस वादी को पार करेंगे। उस मौके पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ज़ाहिर सी बात है, शम्मरतु वज्तहद्तु, मैं अपने दामन को बचाते हुए कमाले एहतियात के साथ कि कहीं कांटे मेरे कपड़े में न चुभें, न फंसें और मेरे जिस्म में भी ना चुभें, न जिस्म में चुभे न दामन और कपड़ों में फंसे, इन दोनों चीज़ों से एहतियात करते हुए, अपने पाँव को बचाते हुए, जिस्म और कपड़े को बचाते हुए एहतियात के साथ मैं निकल जाऊंगा और वादी पार कर जाऊंगा। उबई इब्न काब मुफस्सिर कुरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आसानी के साथ एक छोटा सा जुमला फरमाया कि जिस तरह से आप खारदार जगहों से गुजरते वक्त अपने दामन को और अपने आप को बचाते हुए निकल जाते हैं, इसी का नाम तक़वा है। अब इसको आप और हम ज़रा अपने अंदाज में समझें। ये दुनिया समझ लीजिए मुकम्मल एक वादी है, या आप इसको समझ लीजिए कि एक गुलशन है, एक बाग है। और इस बाग में आपके लिए बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें हैं, फल हैं, फूल हैं, हरियाली है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदे की हैं। उस फ़ायदे की चीज़ों के हुसूल के लिए
ظاہر سی بات ہے آپ کو باغ میں داخل ہونا ہے، باغ میں جانا ہے، لیکن آپ کو اس بات کی بھی خبر ہے کہ اس باغ میں جگہ بجگہ ادھر ادھر بہت سارے مقامات پر کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہیں، کانٹوں والے درخت بھی ہیں، اور کچھ پھل کچھ پھول ایسے بھی ہیں جو کانٹوں کے درمیان پلتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ اب اس سے آپ کو محظوظ ہونا ہے، اس کو آپ کو سونگھنا ہے، پھول سونگھنے کے لیے، اس سے اپنی آنکھوں کو لطف اندوز کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو اس پھول کے قریب ہونا پڑے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھول کانٹوں کے درمیان پل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کانٹوں بھرے پھول سے محظوظ ہونے کے لیے آپ کو پھول تو لینا ہے مگر کانٹوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح سے مکمل یہ دنیا ایک باغ ہے، اس باغ میں آپ اور ہمارے لیے بہت ساری چیزیں فائدہ حاصل کرنے کی ہیں، اس کا تعلق کھانے اور پینے سے بھی ہو سکتا ہے، اور طرح طرح کے لطف اندوزی کا سامان ہو سکتا ہے۔ ان تمام لطف اندوزی کے سامان کو حاصل کرنا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ، اس احتیاط کے ساتھ کہ کوئی کانٹا دامن میں چبھنے نہ پائے۔ اور وہ کانٹا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزیں، معصیت، نافرمانی، شیطنت سے اپنے آپ کو گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے اور ان تمام کاموں سے جنہیں اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ہے، اس سے بچتے ہوئے، گویا کہ یہ کانٹے ہیں، اس سے بچتے ہوئے دنیا کے جتنی چیزیں ہیں فائدہ اٹھانے کی، یہ پھول اور پھل ہیں، یہ غلے اور اناج ہیں، ان کو آپ حاصل کیجئے، لیکن کانٹوں سے بچتے ہوئے۔ دوسری بات میرے بھائی دوستو، تقویٰ کا اور بہت سارا معنی علماء نے بیان کیا ہے، لیکن میں ایک دو معنی آپ کو بتا دوں۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ذرا مفردات میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرف شریعت میں تقویٰ سے مراد گناہ کرنے والی چیز سے نفس کو بچانا، یعنی ان تمام چیزوں سے اپنے نفس کو بچا لینا جس کو ہم گناہ کہتے ہیں۔ گناہ گار بنانے والی چیزوں سے نفس کو بچانا یہ عرف شریعت میں تقویٰ کہلاتا ہے، اور یہ ممنوعہ باتوں کو چھوڑنے سے ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل ظاہر سی بات ہے یہ کیسے پایا جائے گا کہ جتنی چیزیں منع اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اس کی تکمیل بعض جائز چیزوں کو ترک کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، استعمال کے لائق ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو بعض لوگوں نے استعمال کی اجازت دی ہے، بعض لوگوں نے انہیں مکروہ قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہ کیا جائے یہی بہتر ہے، تو یعنی اس جائز چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا، یہ ہے تقویٰ۔ اور میرے بھائی دوستو، حقیقت تقویٰ اور کمال تقویٰ یہ ہے کہ ایک انسان تمام ممنوعات سے بچ کر تمام مامورات پر کی بجاوری کر جائے، اور بعض جائز مباح اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے، اس ڈر اور اس خوف اور اندیشے سے کہ کہیں یہ حرام نہ ہو۔ حرام کے ڈر سے، اندیشے سے بعض حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا، یہ کمال تقویٰ کہلاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ تقویٰ کا نہایت ہی اختصار سے معنی اور مفہوم آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے اور تقویٰ کی خوبی اپنے آپ میں پیدا کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم متقی بن سکیں، اور متقی جب بنیں گے تو پھر ہدایت ملے گی۔ اور ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھی ڈگر پر چلا دے، اسی کو ہم ہدایت کہتے ہیں۔ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے تقویٰ کا ہونا، تو تقویٰ کے ضروری ہے کہ تقویٰ کی حقیقت کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تقویٰ کی اہمیت آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔
اب میں آتا ہوں اس کی افادیت پر، اس کے برکات پر، اس کے فیوز پر، اس کے ثمرات پر، جو ثمرات جو اصل ہیں، فائدے جو ہیں، اس کو میں ذرا بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں بتا دوں۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو تقوی کا حکم دیا، اور تمام انسانیت میں پھر خصوصاً پہلوں کو بھی تقوی کا حکم دیا، ہمیں بھی تقوی کا حکم دیا، تمام رسولوں کو من جملہ تقوی کا حکم دیا، پھر رسولوں میں سے الگ الگ لوگوں کو بھی تقوی کا حکم دیا، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقوی کا حکم دیا۔ میرے بھائی دوستو، مومنوں کو الگ سے خصوصاً تقوی کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء اور رسول آئے تمام نے اپنی اپنی امتوں کو تقوی کا حکم دیا۔ خود تمام انبیاء نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت سے تقوی کا سوال اور طلب کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بڑی مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی ہدا والتقی، اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا بھی سوال کرتا ہوں، والعفاف والغنی، عفت و پاک دامنی کا بھی سوال ہے، اور والغنی تونگری کا بھی سوال ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً صحابہ کو بھی تقوی کا حکم دیا، اور خاص صحابہ کو خصوصی مواقع پر بھی تقوی کا حکم دیا، اور عام طور پر آپ نے کیا فرمایا؟ تقوی کا خاص حکم، علیکم بالتقوی۔ آپ نے کتنے مقامات پر، بے شمار مقامات پر آپ نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، تقوی کی فضیلت و اہمیت پر زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک بات اور یاد رکھیں، اسی طرح سے تقوی کے سلسلے میں ایک حدیث میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑے سامنے رکھ دوں، تاکہ یہ حدیث اگر آپ کے سامنے ہوگی، ضرور ہوگی، اس حدیث میں بدعات و خرافات سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، اور بدعات و خرافات کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور ایسے موقع پر جب انسان ایسے ماحول میں ہو جہاں حق اور باطل گڈمڈ ہوں، ایسے موقع پر ایک اصول بھی آپ نے دے دیا ہے، ذرا اس کو سنتے چلیں۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث ہے، اور ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کر کے آپ نے ہمیں ایک مؤثر خطاب کیا، ٹھیک ہے، پر اثر پر مغز آپ نے خطاب کیا، اور وہ خطاب اتنا پر اثر تھا، اتنا اثر انداز تھا کہ اس سے ہمارے دل دہل گئے، آنکھیں بہہ پڑیں، اور آنسو جاری ہو گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انہی میں سے اسی موقع پر آپ نے کیا فرمایا، آپ سے کچھ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ وصیت تو ایسی لگتی ہے، نصیحت پند و وعظ، جیسے لگتا ہے کوئی جانے والا جا رہا ہو اور آخری بار کچھ جملے بطور ٹپس کے دے کے جا رہا ہو۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور سمع و طاعت کی، یعنی امیر کی اطاعت اور امیر کی باتوں کو ماننا، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر شریعت کے خلاف ہو تو نہیں مانا جائے گا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر انتظامی امور سے متعلق کوئی بھی حکم ہو، جو قانون ہو اور ساری چیزیں ہوں، البتہ وہ شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، تو ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگرچہ وہ تمہارا حکمراں، تمہارا جو وہ حبشی غلام نکٹا، چھوٹی ناک والا، چھوٹے سر والا ہی، یعنی مطلب کہنے کی ہے کہ سماج میں اس کی کوئی وقعت نہ ہو، بظاہر کسی بھی طرح سے وہ قابل التفات نہ ہو، مگر اگر وقت نے اسے امیر اور حاکم اور نگراں بنا دیا ہے تو اس کی اطاعت اور اس کے حکم کی بجاوری ضروری ہے، الا ایک ہی چیز کے خلاف نہ ہو۔ اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم عجیب قسم کے طرح کے اختلافات، یعنی اختلافات کی کثرت اور بھرمار ہوگی۔ اس موقع میں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے، اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن چلیں بطور یاد دہانی اور تذکیر کے، تو اس موقع پر کیا کرنا ہے، ظاہر سی بات اختلافات تو ہوں گے، تو اس موقع پر کیا کرنا ہے، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ آپ کی سنت آ جائے، جب تک آپ کو نہیں پتا تھا چلو آپ کے عذر ہم مان سکتے ہیں، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خبر ہو جائے، اب آپ کی سنت کو مانے بغیر اور اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، کوئی چارہ کار نہیں۔
اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقلید کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تقلید کا جو معنی اور مفہوم لیا جاتا ہے اور جس طرح سے لوگ اس پر عمل پیرا ہیں، اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے، اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے، کیونکہ تقلید میں جو ہوتا ہے اس میں دلائل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ہم فلاں کو مانتے ہیں، وہ فلاں نے جو کہہ دیا، وہ صحیح ہو تب بھی سناخوں پر، غلط ہو تب بھی سناخوں پر۔ اسی لیے تقلید جو ہے شریعت میں ممنوع اور حرام کہا گیا ہے۔ تو میرے بات دوستو، آپ نے کیا کہا؟ میری سنت کو لازم کرنا، سنتی، میری سنت کو، وہ آپ کی سنت ثابت ہونی چاہیے، وہ قولی ہو اور فعلی ہو یا تقریری ہو، ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور آپ نے کیا کہا تھا؟ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑنا، اس کو مت بھولنا۔ جو چاروں خلفاء ہیں نا، ان کے عمل بھی، لیکن یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر آپ کو نہ ملے تو ان خلفاء کا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی چیز مل جائے، کوئی تعامل مل جائے تو اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس کو لازم پکڑ لیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا آگے؟ عضوا علیہا بالنواجذ، ان چیزوں کو، ان اصول کو، اس شرعی قانون کو مضبوطی سے پکڑ رکھو۔ داڑھ کے دانت سے اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا جائے تو کہتے ہیں داڑھ سے اس کو پکڑو، یعنی مضبوطی سے چھوٹنے نہ پائے، چھوٹنے کی گنجائش نہ رہے۔ دانت ٹوٹ جائے چلے گا، لیکن رسی وہ جو دانت سے دبائی ہے ٹوٹنے نہیں، یعنی وفات تک اس کو پکڑ کے رہنا ہے۔ وفات ہو جائے تو اس رسی کی مضبوطی کے ساتھ ہو۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ ڈرایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی چیزوں سے، یعنی جس کا شرعی لیبل جس پر نہ لگا ہو، جس پر شرعی مہر نہ ہو، ایسی چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لینا۔ کیونکہ نئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ محدث ہوتی ہیں، اور محدث کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت گمراہی کا پیش خیمہ ہے۔ بدعت ایک انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری تقویٰ کے تعلق سے وصیتیں اور آپ کے فرامین کتاب و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بھرپور طور پر پائے جاتے ہیں۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اب میں چلتا ہوں، میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ تقویٰ کا فائدہ کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اور اسی طرح سے اس کے فیوز و برکات کیا ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں، جو لوگ تقویٰ شعار ہوتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العزت کی نگاہ میں معزز اور مکرم لوگ ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العزت کی نگاہ میں باعزت لوگ ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر، افضل اور باعزت اور مکرم وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کا تقویٰ شعار ہو۔ جس کا تقویٰ جس حد تک بڑھتا جائے گا، وہ آدمی اللہ رب العزت کی نگاہ میں اسی قدر بڑھتا جائے گا، اور اس کی اہمیت اللہ رب العزت کی نگاہ میں زیادہ ہوتی جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے دوسری بات سرسری طور پر اللہ رب العزت کی دوستی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دوست بناتا ہے۔ کیسے لوگوں کو؟ جو اللہ رب العزت کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور تقویٰ شعاری کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العزت کے دوست ہیں۔ اور آپ نے بار بار پڑھا ہوگا، اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کو دوست بناتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا واللہ ولی المتقین، اللہ رب العزت متقیوں کا دوست ہے، اللہ ولی ہے متقیوں کا، اور متقی ولی ہیں اللہ کے۔ اب ذرا سنیے، متقی ولی ہیں اللہ کے، اللہ ولی ہے متقیوں کا، واللہ ولی المتقین، متقیوں کا ولی اور دوست اللہ ہے۔ اب ذرا میں آپ کو ذرا اس کو الٹ کرتا ہوں کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، یاد رکھیں، متوجہ ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ کس بات پر؟
لا خوف علیہم الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف حزن و ملال نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور انہیں کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں تھا، نہ دنیاوی طور پر انہیں کوئی غم، نہ اخروی طور پر کوئی حزن و ملال۔ اچھا، یہ متقی ہیں کون؟ جو اللہ کے دوست ہیں، جنہیں کوئی حزن و غم نہیں، ملال نہیں۔ اب ذرا اس کو سنیں، خود اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان والے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو تقوی شعار ہوں، تقوی کی خوبی سے لیس ہوں، تقوی کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا تقوی جو شعاری اختیار کرتے ہیں اور صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں، جنہیں نہ کوئی حزن ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ ملال ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی لوگوں کے لیے تو خوشخبری ہے، دنیاوی زندگی میں بھی، اخروی زندگی میں بھی۔ اللہ جسے خوشخبری دے، مجھے آپ بتائیں اس سے زیادہ خوش بخت کوئی ہو سکتا؟ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہو سکتا؟ ہرگز نہیں۔ آگے اللہ نے ایک جملہ اور کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، کہہ دیا تو کہہ دیا، خلاص، وعدہ تو وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور آگے اللہ نے ایک بات کہی ذالک هو الفوز العظیم، سب سے عظیم کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے، اللہ کا دوست بن جانا معمولی بات ہے، بڑی عظیم بات ہے۔ میرے بھائی دوستو، اسی طرح سے اللہ رب العزت کا آدمی محبوب بن جاتا ہے۔ اب ذرا میں اس سلسلے میں باتیں میرے خیال آ گئی ہیں۔ اللہ رب العزت کی معیت اور اس کی نصرت اور اس کی تائید بھی حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن سے لو لگائیں، قرآن سے جس حد تک ممکن ہو اپنے اوقات کو قرآن میں لگائیں۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اس کا ہیلپ، اس کی مدد، اس کی نصرت، اس کی تائید متقیوں کے ساتھ ہے۔ صحیح طور پر جانتے چلیں میرے بھائی دوستو، رحمت کا خاصہ پانے والوں میں شمولیت انہی کی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جو خاص رحمت ہے، وہ جو خاص لوگوں کو ملے گی، خاص خوبی والوں کی، ان میں سے ایک وہ ہیں جو تقوی کی صفت سے متصف ہوں۔ اللہ فرماتا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے ساری چیزوں کو، پوری کائنات اس کی رحمت کا ایک مجسم ہے، ایک کھلی ہوئی کتاب ہے اس کی رحمت کی، ٹھیک ہے، ایک پورا عکس ہے، ایک پورا پردہ ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا، اس رحمت کو میں نے لکھ رکھا ہے، ان کے لیے خاص کر رکھا، کن لوگوں کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو چند خوبیاں جن کے اندر ہوں، ان خوبیوں میں سے ایک وہ جن کے پاس تقوی کی خوبی ہو، اللہ رب العزت کی جو رحمت خاصہ ہے وہ حاصل ہوگی۔ میرے بھائی دوستو، گناہوں کی معافی اور اجر عظیم، بڑے بڑے اجر و ثواب، نیکیوں کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں تقوی شعاری سے۔ ایک انسان تقوی شعار ہو جائے، اور میں پھر بتا دوں تاکہ یاد ہو جائے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے تمام کاموں کو کر گزرنا، جو آپ کر سکتے ہیں، جس کے آپ مکلف ہیں، اور آپ اس کی وسعت و طاقت پاتے ہیں، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رکنا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس حد تک بچنا نافرمانی معصیت سے کہ بعض حلال چیزوں سے بھی رک جانا اس ڈر سے کہ کہیں وہ حرام نہ ہو، یعنی احتیاط اس حد تک ہو، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا
کہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے یہ تقوی اور بڑے بڑے اجر و ثواب کو بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ہاں دیکھو فرقان بھی عطا کر دیتا ہے، ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اجر بھی بڑھا کے دے گا، اجر بھی کہ اس میں بھی بڑھوتری کر دے گا۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم صاحب ایمان ہو اور صاحب تقوی ہو تو تمہارے لیے عظیم اجر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اور دیگر بہت سارے مقامات پر اس طرح کی آیات اور اس طرح کے ٹکڑے بیان فرمائے ہیں۔ اور میں بتا دوں آپ کو کہ دشمنوں کے مکر و فریب سے بھی انسان اس تقوی کی خوبی سے بچ سکتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کس قدر دشمنوں کے مکر و فریب کی جال میں گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہوں، لیکن اس کی رحمت تقاضا کرتی ہے کہ جتنے ظاہری بنیادی اسباب جو ہیں ان کو اپنایا جائے، ان تمام جالوں سے، جو مکر سے، فریب سے، اور ان تمام تدبیروں سے، خفیہ تدبیروں یا ظاہری تدبیریں جو ہمارے خلاف دنیا میں یا مخصوص جگہوں پر مخصوص لوگ کر رہے ہیں، اس کے لیے مناسب تدبیر کا اپناتے ہوئے اللہ رب العزت کے تقوی کو اگر آپ ہم اور فالو کر لیں اور اپنے زندگی میں ایک خاص اسے مقام دے لیں، پھر میرے بھائی دوستو ان کے مکر و فریب ایسے ہی پھسے ثابت ہوں گے جیسے مکری کا جالا۔ مکری کا جالا کتنا گنجلک ہوتا ہے، کتنے اس میں وائر ہوتے ہیں، لیکن ایک پھونک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اللہ کے بندوں کے گھیرے کو کوئی تنگ کتنا بھی کر لے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی خبرگیری کر لیتا ہے، ان کے تحفظ کا سامان وہ فراہم کر دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کی بندگی کا تقاضا نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم واقعی اس کے بندے ہیں، زبانی نہیں، عملی طور پر۔ دیکھیں محبت جو زبانی ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، محبت کچھ تقاضا کرتی ہے، اس تقاضے کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ میں بتاتا ہوں تو میں صحیح طور پر اور میں تھوڑا سا کچھ گفتگو کر لوں تاکہ بات آگے اور نکل جائے۔ اچھا ہاں، اس آیت کریمہ کو سنیں کہ دشمنوں کے مکر و فریب سے بھی یہ تقوی بچاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کے دامن کو اور تقوی شعاری کو اپنائے رکھو، اس کے دامن سے اپنے آپ کو دور مت کرو، اس دامن میں، اپنے دامن میں تقوی شعاری کے ساتھ صبر کو جگہ دے لو، اللہ کہتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کے قید، ان کے مکر، ان کے جال، ان کی تدبیریں، ان کی ترکیبیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے کیا کہا؟ شیئا، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی ان کی تدبیروں کا کوئی نقصان اللہ کے ان بندوں کو نہیں ہوگا جو صبر، تحمل اور تقوی شعاری کے لبادے میں اپنے آپ کو ملبوس پاتے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں، غم سے نجات کا بھی بہترین ذریعہ ہے یہ تقوی شعاری۔ آپ حزن و غم اور ملال کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، غم کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑے ہیں، اگر آپ تقوی شعاری کو اپناتے ہیں تو یہ بہترین علاج ہے، غم سے نجات ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اکبر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص عام ہے، جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے، تقوی شعاری کو اپنائے، تقوی کو اپنا جھومر بنا لے،
اپنے گلے کا ہار بنا لے، اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، انگوٹھی کا نگینہ بنا لے۔ سمجھ بات آئی؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے اس مصیبت سے، اس مشکل سے نکلنے کا ایسا راستہ دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ہر قسم کا رزق، میں اس پہ گفتگو بعد میں کروں گا ٹائم ہے تو، ہر قسم کا رزق اللہ اسے عطا کرے گا ایسی جگہوں سے جو اس کے وہم و گمان سے بالا تر ہوگا، اس کے تصورات سے بالا تر ہوگا، جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا، کہاں سے اللہ اس کے اس مصیبت کو دور کر دے گا اور اس کے لیے مصیبت کے بجائے اس کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا، وہ سوچ نہیں سکتا۔ اور ہم اور آپ نے اپنی چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں کچھ دہائیاں ہم نے گزاری ہیں، ان چھوٹی کم دہائیوں میں بھی ہم نے اور آپ نے بہتیرے ایسے مواقع دیکھے ہوں گے جہاں ہم کسی ایسے پریشانی میں مبتلا تھے اور اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر دکھتا نہیں تھا، لیکن اچانک ایک ایسی ترکیب بنی کہ آدمی کی سوچ دنگ میں رہ گئی، دنگ آ گیا کہ آخر یہ ہوا کیا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ تقویٰ غم سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت کے بندے اگر تقویٰ شعاری کریں تو کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے ہی نہیں بلکہ آسمان کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ اہل بستی ایمان اور تقویٰ شعاری ان دو چیزوں سے اپنے سینے کو معمور کر لیں، یہ سینہ معمور اور منور ہو جائے ایمان سے اور تقویٰ شعاری سے، اللہ کہتا ہے میں آسمان و زمین کے دہانے کھول دیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان و زمین کے برکات کے جو ہے دروازے کھول دیں گے۔ برکات کہا ہے، اور آسمان و زمین کی وسعت اور گہرائی، اس کی گہرائی کون سمجھ سکتا ہے؟ میرے بھائی دوستو، بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کی بخشش اور اعمال کی اصلاح۔ اور یہ بار بار آپ سنتے ہیں، کوئی خطبہ حاجہ ایسا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور علماء کرام کا جس میں یہ 4 تقویٰ والی آیت نہ پڑھی جاتی ہو، 4 تقویٰ والی آیت ضرور پڑھی جاتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہر معاملہ آسان ہو جاتا ہے تقویٰ شعار بندوں کا، کتنا مشکل ترین معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر بندہ مومن اور متقی ہے تو اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے، اور یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ میرے بھائی دوستو، اور متقی لوگوں کا جو عمل ہے، جو انجام ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ فرماتا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار متقیوں کے لیے ہے، والعاقبۃ للتقوی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جہنم سے آزادی کا پروانہ اسی تقویٰ سے ملتا ہے۔ اللہ نے محتری مقامات، اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پل صراط سے بھی آسانی کے ساتھ گزرنے کا موقع ملے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم سے پل صراط سے گزرنے کی گزرے بغیر کسی کو چارے کار نہیں، لیکن میرے بھائی دوستو یہ حتمی فیصلہ ہے اللہ کا، کان علی ربک حتما مقضیہ۔ اللہ نے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ کہتا ہے پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو صاحب تقویٰ ہیں، یعنی وہ پار ہو جائیں گے بآسانی۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، جو ظالم ہوں گے وہ نیچے دھڑام سے گر جائیں گے۔ میرے بھائی دوستو، جنت کی وراثت کن کے لیے ہے؟ جنت کے وارث کون ہیں؟ متقی لوگ۔ اللہ فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ یہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے، جنت، اللہ اکبر، جنت میں کیا کہوں،
یہ جنت کے وارث کون ہوں گے؟ من کان تقیہ، جو تقوی شعار ہوں گے۔ اور میرے بھائیو دوستو، فلاح و بہبودی، کامیابی و کامرانی کنہیں ملے گی؟ جو صاحب تقوی۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اپناؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی چاہتے ہو؟ تقوی شعاری۔ آگے ذرا ایک بات اور سنیں، ہم لوگ عموماً شکوہ کرتے ہیں کہ بچے ہمارے خراب ہو گئے، سنتے نہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، یہ کرتے وہ کرتے، ان کے خراب ہونے کا، ان کے بے راہ رو ہونے کا، یعنی شکوہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ عام اور خاص سب اس معاملے میں پریشان ہے، ٹھیک ہے؟ بچے بگڑ گئے ہیں، اولاد کی صالحیت چاہتے ہیں اور ان کی حفاظت چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہی میں نہیں بلکہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بچے محفوظ رہیں، تو پھر تقوی شعار بن کے رہیے اور تقوی شعاری کے ساتھ اللہ کے پاس چلے جائیے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، یہ تو ہو گیا کامیابی کی، اور آگے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اگر انہیں ڈر ہے اس بات کا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے بچے ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وہ دنیاوی طور پر یا اخروی طور پر یا ہدایت سے دور ہو جائیں گے، ظلم کے شکار ہو جائیں گے، یا اسی طرح سے کفر اور شرک، دینی قلبی اور روحانی بیماریوں میں ملوث ہو جائیں گے، ان تمام قسم کے اندیشے اور خوف کا اگر ایک انسان خوف سے دوچار ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور نپی جچی تلی سچی اچھی بات کرے۔ میرے بھائیو دوستو، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن بہرحال اتنی چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، قرآن سے لے کر کے بیان کی ہیں، اتنی فضیلت، اتنی اہمیت، اتنی افادیت اور اتنے فوائد و ثمرات کیا کم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ ہمیں تقوی کی خوبی کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اندر تقوی شعاری پیدا کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں ذرا ایک بات اور ذکر کر دوں جو فوائد کے حوالے سے ہے۔ تقوی نہیں، بس یوں ہی عام فائدہ سمجھ لیجیے۔ دیکھیں، عام طور پر لوگوں کا رجحان اور خیال یہ ہے کہ رزق کہتے ہیں صرف مال کو۔ حقیقت یہ ہے کہ مال ہی نہیں بلکہ جتنی حصی چیزیں ہیں، ہر چیز رزق کہلاتی ہے۔ یہ دیکھیں، ابن الجوزی نے رحمۃ اللہ علیہ نے سید الخاطر میں اپنی کتاب جو ان کی ہے 303 صفحہ پر لکھتے ہیں، بڑی واضح بات کرتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس میں سے اکثر لوگ اس کو رزق سمجھتے ہیں، اور وہ رزق مالی سمجھتے ہیں جو دکھتا ہو، جیسے مال، دولت، پراپرٹی وغیرہ وغیرہ، لیکن حالانکہ رزق کا معنی بڑا وسیع ہے، اس میں ہر وہ چیز جو انسان کے فائدے کی ہے وہ شامل ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک چیز یہ بھی شامل کی ہے، دیکھو کتنی اونچی بات کی ہے، جس پر ہمارا ذہن کبھی جا ہی نہیں سکتا یا جاتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَرِزْقُ اللَّهِ قَدْ يَكُونُ بِتَيْسِيرِ الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ، یعنی بلا کے وقت، مصیبت کے وقت، مصائب کے وقت، ابتلا اور آزمائش کے وقت انسان کو اگر صبر کی توفیق مل جائے، صبر کی توفیق کا مل جانا اور تو صبر کے راستے پر چل پڑنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کی ایک شکل ہے۔ تو رزق صرف مال اور دولت کا نام نہیں، بلکہ یہ اولاد رزق ہے، یہ صحت و تندرستی رزق ہے، یہ زبان بول رہی ہے رزق ہے، کان سن رہا ہے یہ رزق ہے، میرا آنکھ ہے یہ دیکھ رہی ہے رزق ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت کی تمام نعمتیں یہ رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے میں بتا دوں آپ کو کہ اللہ رب العزت کے تقوی ہر کتنے ہی بھیانک قسم کے آپ مصیبت میں کیوں نہ گرے ہوں، یہ تقوی آپ کو اس مصیبت سے نکالتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک معاملہ پیش آیا اور اتنا بھیانک تھا، میں غم میں ایسے ڈوبا ہوا تھا کہ وہ غم مجھے اپنے پکڑ میں لے رکھا تھا، غمًا لازمًا دائمًا،
یعنی اس سے میں اس سے چھٹکارا نہیں پا رہا تھا. کہہ رہے کہ میں فکر میں پڑا ہوا تھا کہ آخر کیسے چھٹکارا پاؤں، اور تمام ہیلے جو مجھے سمجھ میں آتے تھے، تمام ہیلے تمام تدبیریں میں نے اپنا لی، اس کے باوجود میں طاقت و قوت نہیں پا سکا اس غم سے نکلنے کی. البتہ اچانک میرے ذہن میں یہ آیت آئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے راستے کو کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. کہتے ہیں فَعَلِمْتُ أَنَّ التَّقْوَى سَبَبٌ لِلْمَخْرَجِ مِنْ كُلِّ غَمٍ، پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمام قسم کے غم سے نکلنے کا علاج اس تقوی میں ہے. اور کہتے ہیں فما کان الا ان حممت بتحقیق التقوی فوجدت المخرج، تو میں نے پھر تقوی کے تحقق میں کوئی کمی اور کجی نہیں کی، اس کی حقیقت تک پہنچنے میں خوب کوشش کی، یہاں تک کہ میں نے نکلنے کا راستہ پا لیا. میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت آزمائش میں ضرور ڈالے گا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ تقوی کی کسوٹی پر آپ کھڑے آ گئے اور اب آپ کو مصیبت نہیں آئے گی. نہ 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 نہ، یہ ہرگز نہ سمجھیے گا. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور آزمائش میں بھی بڑے فوائد ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی. اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں، لیکن چاہے چھوڑیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ تقوی کی یہ چند باتیں تھیں، یہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے سے زیادہ ہمیں اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جو روزے کا جو اصل بنیادی مقصد تقوی ہے اس کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی روزہ رکھے اور تقوی کی ان حقیقت کو سامنے رکھ، اس حقیقت کو جاننے کے باوجود اب وہ روزے کے دنوں میں یا رمضان کے ایام میں، روزے کے دنوں میں یا ان ایام میں اب جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، مکاری کرنا، عیاری کرنا اور فریب اور یہ ان تمام چیزوں سے، اور پھر کسی کو تکلیف دینا، اذیت دینا، کسی کے کام نہ آنا وغیرہ وغیرہ. پھر بھی یہ کام اگر آدمی کرے تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بات تو سمجھ میں آئی ہے مگر وہ آدمی عمل سے کوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی بھی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق دے. اللہ ہم سب کو حسن عمل، حسن خاتمہ کی توفیق دے. مولا ہمیں جب تک رکھ ایمان اور تقوی پر رکھ، مولا جب اٹھا تو ایمان اور تقوی ساتھ اٹھا، تاکہ ہم ان تمام نعمتوں سے محظوظ ہو سکیں اور بہراور ہو سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خیر و خوبی کا معاملہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.